الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد تبیان حق کے سلسلے کی یہ تیسری تقریر ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے جو بیانات پیش کیے گئے ان میں جماعت المسلمین کے ایک بزرگ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کے خطوط کا تذکرہ کیا گیا، ان کے وہ سوالات کہ جو دراصل بہت سے لوگوں کے لیے تحقیق کا نقطۂ آغاز بنے، ان میں سے کچھ سوالات کا نہ صرف ذکر کیا گیا بلکہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کس طرح سے ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے ظاہری یا پوشیدہ، عملی یا قولی تکفیر کے مرتکب رہے ہیں۔ اس تکفیر کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور پھر اس کے بعد اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر سری لنکا کی جماعت المسلمین جو بعد میں علیحدہ ہو گئی، اس میں موجود تکفیر کی شدت، اور پھر ان کا یہ مطالبہ کہ اجماع صحابہ سے جماعت المسلمین پاکستان بھی دستبردار ہو جائے، اس کا کچھ ذکر کیا گیا۔ اس مطالبے کو منظور کرنے کے لیے مرکزی مجلس شورا نے ایک تحریر جاری کی، جس سے پھر بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا اور یوں جماعت المسلمین کا عقیدہ اجماع صحابہ کے سلسلے میں ہمارے عقائد سے خارج کروانے کی جو مذموم کوشش تھی، اللہ نے اس کے شر سے ہم سب کو بچا لیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام سلسلہ شروع ہوا میری ایک ریکارڈنگ سے کہ جو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا بیعت کے سلسلے میں، اس کا سرسری جواب میں نے دیا تھا، اور اس جواب کو سن کر بہت سارے لوگوں میں جہاں تحقیق کے لیے ایک جذبہ بیدار ہوا، وہاں کچھ لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی، اور تکلیف کیوں نہ ہو کہ جس بات کو کوئی شخص اپنی ساری زندگی حق سمجھتا رہا ہو، اگر اسے اچانک یہ بتایا جائے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، تو یقیناً یہ بات بندے کو تکلیف دیتی ہے۔ اس تکلیف سے میں بھی گزرا ہوں اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بعد جو تحقیق کا میدان شروع ہوتا ہے
اس میں آنے کے بعد یہ تکلیف راحت میں تبدیل ہوتی ہے، یہ بے آرامی اور بے سکونی ایسے سکون میں تبدیل ہوتی ہے کہ جس کے بعد بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں تحقیق کر سکا اور اس کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ سکا۔ ان بیانات کا مقصد آپ تمام حضرات کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم سب جنت کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے ساتھ اجتماعیت سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہاں کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو ظاہری طور پر تو قرآن و سنت کے نصوص پر مبنی ہیں، لیکن حقیقتاً ان آیات اور احادیث کو سمجھنے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ ان معاملات پر نظر ثانی کرے، کیونکہ یہ ہم سب کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم دیگر فرقوں میں تھے تو اس وقت بھی ہم جس بات کو دین سمجھتے تھے اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ہماری اصلاح کی گئی تو ہم نے فوراً ان باتوں پر غور کیا اور نتیجے پر پہنچے کہ جس تعلیم پر ہم عمل کر رہے تھے اس کے علاوہ حق ہے، تو ہمیں حق کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اسے جاری رکھنا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا بیعت شرائط ایمان میں شامل ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ ایمان کا معیار اللہ کے قرآن سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ایک ہی آیت میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اے صحابہ کرام، اگر یہ لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تب تو یہ ہدایت یاب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اس طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ روگردانی کرتے ہیں تو بس یہ تو مخالفت میں پڑے ہیں۔ لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو کسوٹی بنایا، معیار بنایا۔ جو لوگ ان کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ایمان لائیں گے وہ ہدایت یاب ہیں، ورنہ وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ موضوع سمجھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام
نے ایمان کو سیکھا، سمجھا، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار بنا دیا۔ یقیناً صحابہ کرام نے ایمان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں سب سے پہلی حدیث جو پیش کی ہے، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس حدیث میں تمام ایمان اور اسلام کے متعلقات کا جامع ترین الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ اس کی مختصر وضاحت بھی سنیں گے اللہ کے حکم سے، اور آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ ان کے والد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، کالے سیاہ بالوں والا، انتہائی سفید، صاف ستھرے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اس پر سفر کے اثرات نظر نہ آتے تھے، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر رکھ کر کہا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ قال صدقت، یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ سائل خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، یا تو وہ سوال کا جواب پہلے سے جانتا ہوگا جو خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے درست جواب دیا۔ اس بات نے ہمیں بڑا حیران کیا کہ جب وہ جانتا تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ پھر اس نے سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے
ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال پر جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا اور یقیناً نہیں دیکھ سکتا، اور اگر تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکے تو یہ یاد رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فأخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے آخری سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، اور اس کا یہ سوال اگلے سوال سے جڑا ہوا تھا۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا فأخبرنی عن امارتها، آپ مجھے قیامت کی کوئی نشانیاں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تلد الامة ربتها، اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پیر ننگے بدن غریب چرواہے اونچی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے اور اترائیں گے۔ قال ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں تھوڑی دیر چپ رہا۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 158 پر حدیث جبریل کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری اور باطنی عبادات کی تمام شروط کی شرح پر مشتمل ہے۔ شروط ایمان، جسمانی اعمال، دلوں میں خلوص اور اعمال کی خرابی سے بچاؤ، حتیٰ کہ شریعت کے سارے علوم اسی حدیث سے شاخ در شاخ نکلتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جان لو کہ اس حدیث میں علوم، آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہیں، بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے، جیسا کہ ہم نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 125 پر لکھا یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ یعنی سنتوں کی ماں کہا جائے، کیونکہ اس نے علم سنت کے بنیادی جملے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر ابن رجب کا قول موجود ہے کہ یہ عظیم حدیث سارے دین کی شرح پر مشتمل ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
اس کے بعد آپ نے اسلام، ایمان اور احسان کے درجات بیان فرمائے اور ان سب کو دین قرار دے دیا۔ اس مختصر سی تمہید سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حدیث جبریل کو کتنا مرتبہ حاصل ہے تمام احادیث کے ذخیرے میں، کہ اس میں سوال کرنے والے جبریل امین اور جواب دینے والے محمد الرسول اللہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب بیان فرمایا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، ان 5 امور کو مجموعی طور پر اسلام بتایا ہے۔ جب سوال ہوا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب سماوی پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، یہ 6 امور ایمان میں جمع فرما دیے، اور یہ ایمانیات ہیں۔ اور ان سب کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے رخصت ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ جبریل تھے، جاء یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی اسلام کے ان 5 امور کو کسی شخص میں دیکھ کر اسے مسلم ماننے کو تیار ہیں؟ ایمان کے ان 6 امور کو کسی شخص میں دیکھ کر ہم اسے ایمان والا ماننے کو تیار ہیں، یا ہم نے اپنی طرف سے اسلام اور ایمان کے کچھ اور معیار مقرر کیے ہیں اور ان باتوں کو ہی ہم نے اسلام اور ایمان کا معیار قرار دیا ہے؟ کہ ایک آدمی جس میں یہ 5 امور اسلام کے موجود ہوں، جس میں یہ 6 کے 6 امور ایمان کے موجود ہوں، لیکن جو ہم نے معیار مقرر کیا ہے اس معیار پر وہ پورا نہ اترے، تو ہم کہہ دیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان حدیث کو اپنی سوچ کی بنا پر ایک لحاظ سے رد تو نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ہم دوسروں پر آیات چسپاں کرتے ہیں وہاں کہیں یہ زجر کی آیت ہم پر نہ چسپاں ہو جائے جو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ نے صادر فرما دیا اسے دل میں برا بھی نہ جانیں بلکہ برضا و رغبت اسے تسلیم کر لیں۔ کیا ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس شخص میں یہ 5 امور ہوں اسلام کے وہ مسلم ہے، اور جس میں یہ 6 امور ہوں ایمان کے وہ مومن ہیں؟ اگر ہم مانتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آگے پیش کیے جانے والے دلائل کو بغور سنیے اور اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے، اپنے افکار اور نظریات کی اصلاح کیجیے، اور ان کو اس طریقے سے ڈھالیے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔
کیونکہ ہم سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلم ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ایک مخصوص طریقہ کار بنا لیا ہے، اور جو اس طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے ہم اسے مسلم مانتے ہیں، جو اس کے مطابق ہمیں نہیں نظر آتا ہم اسے مسلم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کسے کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 احادیث رکھتا ہوں، پھر آپ سوچئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز ادا کرے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو ایسا شخص مسلم ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے کہ اس کی جان اور اس کے مال کو تحفظ دیا جائے گا، پس اللہ کے ذمے کو مت توڑو۔ یعنی یہ 3 نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ ظاہری طور پر ان 3 نشانیوں پر جو شخص آپ کو نظر آئے گا اسے آپ کو مسلم سمجھنا ہوگا، اور ساتھ آخر میں ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ اللہ کے ذمے کو مت توڑو، یعنی جو شخص ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہے اسے مسلم سمجھو، اسے غیر مسلم سمجھ کر اس کے حقوق کو پامال نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی امان ہے، اگر اس کو تم توڑو گے تو پھر تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو مسلم کی تعریف یہ ہے جس پر ہم جماعت المسلمین سے باہر جتنے افراد ہیں ان میں اگرچہ یہ 3 نشانیاں ہوں گی، لیکن ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ جی یہ مسلم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے۔ ہماری نظر میں مسلم وہ ہے کہ جو شخص جماعت المسلمین میں جس میں ہم شامل ہیں اس میں وہ شامل اگر ہو جائے تب تو مسلم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ جماعت المسلمین میں شامل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں یا کیا ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمین محفوظ رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بین المسلمین کیا حالات چل رہے ہیں، مختلف قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی نشست ہوگی، محفل ہوگی جہاں پر چند مسلمین بیٹھ کر دوسرے مسلمین کی برائیاں نہ کر رہے ہوں، غیبت نہ کر رہے ہوں، عزت نہ اچھال رہے ہوں، کردار کشی نہ کر رہے ہوں۔ حتیٰ کہ گزشتہ ایام جو گزرے ہیں ان میں تو مسجد کے اندر مار پیٹ تک کی خبر ملی ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے اصول کچھ اور رکھا اور جماعت سے باہر حضرات کے لیے کچھ اور اصول رکھا۔ آپ اس حدیث کی روح سے جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمین محفوظ رہیں، اس پر ہم خود پورے نہ اتریں، پھر بھی ہم مسلم ہوں گے۔ کیوں کہ ہم بیعت یافتہ ہیں اور ہم جماعت المسلمین میں شامل ہیں۔ احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی حدیث میں جو مسلم کی تعریف بتائی گئی اس پر ہم پورا نہیں اترتے، پھر بھی ہم مسلم ہیں،
کیونکہ ہم نے جو اصول بنایا ہے کسی آدمی کے مسلم ہونے یا غیر مسلم ہونے کا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں۔ اور وہ شخص جو جماعت میں نہیں ہے لیکن وہ با اخلاق ہے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف آج تک نہیں پہنچی، اور دوسری حدیث جو میں نے پہلے بیان کی اس کی روح سے کہ وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کرتا ہے، ذبیحہ بھی کھاتا ہے ہمارا، لیکن پھر بھی وہ مسلم نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہم نے معیار بنایا ہے اسلام کا اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ اب آپ سوچئے کہ ایسا کرنے سے ہم نے براہ راست بالواسطہ چوٹ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کام سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جب کسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں کہ وہ مسلم ہے، اس کا ذمہ نہ توڑو، اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، تو یہ بڑی جرت کی بات ہوگی کہ ہم اس ذمے کو توڑیں اور ایسے بندے کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے، ہم اس کو مسلم نہیں مانتے۔ یہ روش کس کی ہے؟ یہ روش یقیناً ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں تکفیر کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ انہوں نے ان کو مسلم ظاہری طور پر ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ قرآن کے مخالف ہیں، اور انہوں نے اپنے دعوے کے لیے قرآن کی آیات پیش کی تھیں، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنے سے ہم اس بات کی گہرائی تک پہنچیں گے کہ ایمان کا معیار صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کو لے کر کھڑے ہونے والا بندہ اور ان کے پیچھے جو لوگ ایک تحریک لے کر چلتے ہیں اور قرآن کے ظاہری الفاظ پر یہ سمجھ کر وہ دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس آیات ہیں جن کے مخالف یہ لوگ ہیں لہٰذا ہم ان کو مومن اور مسلم نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو تاریخ میں خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہیں اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ خوارج کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ صفات اور وہ خامیاں نہ آ جائیں کہ جو ان میں تھیں۔